السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے راشٹر سہارا روز نامے کی چند اہم خبریں سماعت فرمائیں۔ غزہ، نیو یارک۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کے لیے امداد کے لیے قرارداد کی منظوری کے ایک روز بعد امدادی سامان کے 70 ٹرک ہفتے کو جنوبی غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد شروع ہونے والی مہلک جنگ میں غزہ کی محصور پٹی کی تقریباً 23 لاکھ کی آبادی کے ایک بڑے حصے کے بے گھر ہونے سے عالمی امدادی اداروں کے مطابق لوگوں کو صحت کی سہولیات تک رسائی، خوراک کی کمی اور عدم تحفظ کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ جنگ کے تازہ ترین مرحلے میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل ہونے کا کہا تھا، لیکن جب لوگ وہاں پہنچے تو اتنی بڑی تعداد کی پناہ کے لیے گنجائش ناکافی تھی۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً ہر شخص بھوکا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان اسی سطح پر جنگ جاری رہی اور خوراک کی کمی فراہمی بحال نہ ہوئی تو اگلے 6 ماہ میں غزہ کے مکینوں کو قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کی جمعرات کو جاری ایک رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی پر اس وقت 1/4 آبادی فاقہ کشی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ امدادی تنظیموں کے مطابق غزہ میں بمباری سے اسپتال بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ایندھن اور ادویات کی کمی سے بہت سے مریضوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ ہی اسپتال کام کر رہے ہیں جو مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ سلامتی کونسل نے جمعے کو غزہ میں انسانی بنیادوں پر توقع اور امداد کی ترسیل پر کئی دنوں تک جاری رہنے والی سفارتی بات چیت کے بعد جمعے کو ہی یہ قرارداد منظور کی تھی۔ امریکہ کو قرارداد کے پہلے مسودوں پر اعتراض تھا، جبکہ جمعے کو اس نے قرارداد پر ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس کی منظوری ممکن ہو سکے۔ غزہ، تل ابیب۔ اسرائیلی فوج غزہ کے اسپتالوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتہ اسرائیلی فوج نے کمان عدوان اسپتال پر حملہ کیا تھا۔ یہاں موجود عملہ اور مریضوں نے بتایا کہ فوجیوں نے فلسطینیوں کی لاشوں کو بلڈوزر سے ہٹایا۔ کئی ڈاکٹروں کو دہشت گرد ہونے کے شبہ میں گولی مار دی گئی۔ عملہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ایک بیمار مریض چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فوجی کتا اسے نوچتا رہا، لیکن فوجیوں نے کتے کو ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ فوج نے اس اسپتال میں 8 دن تک آپریشن کیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسپتال حماس کا کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ CNN کے مطابق اسپتال میں اب آئیے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز
خواہشوں سے بچنا ہی مردانگی ہے۔ جس طرح موسم اپنے آپ کو جلا کر روشنی پہنچاتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلا لو۔ جس طرح سوئی برہنہ رہ کر دوسروں کے تن ڈھانپنے کا سامان کرتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کی بھلائی ہو بزرگی ہے۔ عجیب و غریب اور فوق العادت امور دکھلانا یہ قسم کا مکر ہے۔ کرامت استقامت میں ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کرسمس ہے۔ وی ایم کے نیوز اینڈ ویوز اور چنئی فرینڈس واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونے کے ناطے میری جانب سے اور گروپس میں رہنے والے تمام دوست احباب کی جانب سے ہمارے عیسائی بھائیوں کو میری کرسمس کہنے میں ہمیں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کرسمس کا یہ تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہمارے عیسائی بھائیوں سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ دنیا جنگ سے بری رہے، اور فی الحال جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی جلد ختم ہو جائے۔ آج کے دن ہماری یہی خواہش ہو سکتی ہے، یہی دعا ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم تمام مل کر، چاہے ہمارا مذہب جو بھی ہو، امن و امان کے لیے دعا کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔